ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. دو ٹوک بات کر دی ان نوجوانوں نے. بادشاہ نے وارننگ دی، جاؤ اپنے نظریے پر غور کرو، نظر ثانی کرو، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن پاک نے فرمایا اذا والفتية الى الكهف، یہ سارے نوجوان ایک غار میں آئے اور جمع ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنبھال لے، تو ہماری نگرانی کر. ہمارے مٹانے کے لیے پروگرام بن رہے ہیں، لیکن دشمن اگر کویس نگہباں قوی پرست، ہمیں مٹ جانے کا تو خوف نہیں، راہ حق میں مٹ جانا بھی تو ہماری منزل ہے، ہماری جیت ہے. لیکن حق کا کلمہ بلند رہنا چاہیے. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں الہ العالمین. کسے پکارا؟ ہاں، شکارپور والوں، انسان کتنا اچھا لگتا ہے جب رحمان کا نام لے، اور اس کی پستی کی انتہا ہے جب بندوں سے مانگنے لگے. ولی اللہ اولیاء کرام ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں. کسے پکارا مشکل کے بعد؟ حق تعالی نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے بندوں کو، ہم نے اپنے وفادار دوستوں کو سنبھالا اور وہیں سلا دیا. اسی غار میں جہاں مانگ رہے تھے وہیں سلا دیا. ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. چند لمحوں کے لیے لیٹے تھے کہ آرام ہو جائے، فریشمنٹ ہو جائے. حق تعالی نے فرمایا قوم کے اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا انہیں صدیوں سلائیں گے. دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں. زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت. ہوا کے جھونکوں کو حکم ملا غار میں پہنچو. ابھرتے اور ڈوبتے سورج کو حکم ملا اپنی گرم گرم کرنیں میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو. قرآن کہتا ہے نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال. ہم تو اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے، بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے. گزر گئے 309 سال. 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال گزر گئے. کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم. قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. 3 سال کے بعد حق تعالی نے فرمایا اب ہم نے انہیں اٹھائے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک کراس کوشچن کرتا جاؤں، چھوٹا سا سوال. 309 سال تک سونے والے یہ اللہ کے ولی جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر سوئے ہو؟ جواب آتا ہے لبثنا یومن او بعض یوم. پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں؟ بڑی غفلت ہو گئی آج تو سارا دن سوئے رہے. حدیث میں آتا ہے جب سوئے تھے تو صبح تھی، جب اٹھے تو شام کا وقت. پھر سوچنے لگے شاید صبح سوئے تھے شام کو اٹھ بیٹھے. لیکن وہ احساسات کی دنیا میں ایک طرح کا تجسس
سسپینس تھا. اپنی حالت کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھتے ہیں. کچھ نے کہا کچھ زیادہ تو نہیں سوئے, کچھ نے کہا کچھ کم تو نہیں سوئے. آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں صدر محترم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. پھر کہنے لگے جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے. حق و صداقت کی جد و جہد کرنے والے ان نوجوانوں کے کردار نے بھی آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف مت کیا کرو, منزل کو سامنے رکھا کرو. ربکم اعلم بما لبثتم. 309 سال سوئے, پتا ہے انہیں کہ کتنی دیر سوئے؟ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ لیکن کہتے کیا ہے لبثنا یومن. معلوم ہوا اللہ کے ولی, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر وہی جانتے ہیں جو رب بتائے. رب نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے. دوسری بات یہ قابل غور ہے عزیز دوستو, 309 سال تک سوئے لیکن کوئی آواز سنی انہوں نے؟ نہ معلوم کتنے طوفان آئے ہوں گے, کتنے قافلے گزرے ہوں گے, پرندے چہکے ہوں گے, بادل گرجے ہوں گے, لیکن کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا. فوت ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ ولی نہیں سن رہے. میرے فنکار مولوی, کیا بات ہے, تو مردو کو سناتا پھرتا ہے, بلکہ یہاں تک سناتا ہے کہ جب کسی ولی کی قبر پہ کوئی پرندہ آ بیٹھے تو ولی کو یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ چڑی ہے کہ چڑا ہے. وہی سنتا ہے جسے وہ سنائے, اور وہ نہ سنائے تو کوئی زندہ بھی نہیں سن سکتا. مردہ کیا سنے گا؟ نعرہ تکبیر. میرے عزیز دوستو, کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم, جس نے سلایا وہی جانتا ہے. تکرار مت کرو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. کام کی بات کرو, بھوک لگی ہے. ایک نوجوان جائے کھانا لے کے آئے ذرا شہر سے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. لیکن کھانا لینے کے لیے جو نوجوان جائے شہر میں ذرا احتیاط سے کھانا لائے. کسی مشرک پلید کے ہاتھوں کا کھانا ہوا, پکا ہوا کھانا نہ لے کے آئے, موحد کے ہاتھوں کا کھانا لائے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. کسی موحد اور خوش عقیدہ ہاتھوں سے بنے ہوئے پاکیزہ کھانے کا اہتمام کیا جائے, کسی مشرک پلید کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ لائے. اس وقت احتیاط ضروری تھی. تو شکارپور والوں ذرا آپ بھی آج کل احتیاط کر لیا کرے کسی ہوٹل پہ بیٹھتے وقت. ہاں, کہیں مرغے کی جگہ کوا تو نہیں بھون رہا, کہیں بکرے کی جگہ. ذرا احتیاط کیا کرو. اور یہ بھی دیکھ لیا کرو لکھا ہوا کیا ہے ٹائٹل پر. قلندری ہوٹل, حیدری ہوٹل. بچا کرو ان سے, بچا کرو. لقمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک صاحب نظر کا قول ہے, ایک لقمہ حرام کا اگر معدے میں چلا جائے تو 50 سال کی ریاضت ہے. زہر قاتل ہے روحانیت کے لیے, زہر قاتل. ہماری بہت ساری ناکامیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عقل حلال نہیں رہا, صدق مقال نہیں.
ایک نوجوان کو بھیجا گیا، ہاں آگے بھی سنیے ذرا، قرآن کی صداقتوں پہ صدقے جاؤ۔ فرمایا فبعثوا احدکم بورقکم، آج ہی کھانا لینے کے لیے بھیجو، لیکن کھانا خرید کر لے آئے، مانگ کر نہیں۔ اللہ والے بندوں سے سوال نہیں کیا کرتے، وہ تشنگی میں خون جگر پی لیتے ہیں، لیکن بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور عصر حاضر کے اللہ والے بین الاقوامی منگتے، نظر اللہ نیاز حسین، مال حرام بود براہ حرام رکھ۔ پیسے لے کر آئے شہر رقیب میں، لیکن غار سے باہر نکلتے ہی راستے بدلے ہوئے پائے۔ جہاں درخت نہیں تھے وہاں بوڑھے درخت، جہاں عمارتیں تھیں وہ فنا ہو چکی، جہاں نہیں تھیں وہاں نئی عمارتیں۔ غور کرتا گیا، حیران ہوتا گیا، آبادی کے قریب گیا تو لوگوں کا لباس بدلا ہوا، وہ چہرے نہیں، وہ رنگتیں نہیں۔ یہ لوگوں کو حیران ہو کر دیکھتا ہے، لوگ اس کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں، لیکن بولتا نہیں، کیونکہ ہدایت تھی لا یشعرن بکم احدا، ذرا اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، سیکرٹ رکھنا۔ کوشش کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں۔ جب کوئی چھپ رہا ہو تو دیکھنے والوں کی نظر گولی سے بھی زیادہ سخت لگتی ہے۔ ایک ہوٹل والے کے پاس گیا، غور سے دیکھا صاحب بصیرت نے اس ہوٹل والے کے چہرے پر ایمان کا سورج جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ عقیدے کا حسن چہرے کی کتاب پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ قریب آیا، پیسے دے کر، سکے دے کر ہوٹل والے سے کہا روٹی چاہیے۔ اس نے سکے دیکھے، کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے۔ یہ اس سے پرانے، وہ ان سے پرانے۔ ہوٹل والا کہنے لگا میاں نوجوان، یہ تو تم 300 سال پرانا سکہ لائے ہو، دقیانوس کے زمانے کا، یہ کوئی خزینہ تو نہیں ملا تمہیں، کوئی دفینہ تو نہیں ملا؟ رائج الوقت سکہ لاؤ جو آج کا چل رہا ہے، یہ پرانا سکہ کہاں سے لوٹے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کل ہم جا رہے ہیں اور آج یہ 300 سال پرانا ہو گیا۔ کھوپڑی میں تمہارے عقل ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اس کے اس جملے کو سن کر ہوٹل والے کے دماغ میں تاریخ کا وہ کردار آ گیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں گم ہو گئے تھے اور پوری قوم انہیں تلاش کرتی رہی تھی، لیکن وہ نہیں ملے تھے۔ کہیں یہ ان میں سے تو نہیں؟ کیونکہ اس کی گفتگو سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے اور سکے پہ لکھی ہوئی تاریخ سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے۔ ہوٹل والے نے نوجوان کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہیں تم ان نوجوانوں میں سے تو نہیں ہو؟ لیکن اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتا نا وہ۔ بات کھل گئی، پوری قوم جمع ہو گئی، سارا شہر جمع ہو گیا، اور اسی وقت جب یہ نوجوان پکڑا گیا، این اسی وقت جو بادشاہ تھا وہ خوش فکر بھی تھا، خوش عمل بھی تھا، صحیح العقیدہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دعائیں کر رہا تھا۔ اے اللہ، تیرے بندوں میں سے کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں لا رہے، وہ کہتے ہیں خاک میں مل جائیں گے۔ کون اٹھتا ہے پھر قبر سے
الہ العالمین کوئی برہان عطا کر، کوئی دلیل عطا کر کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ سجدے میں وہ رو رہا ہے، اسی وقت قوم اس نوجوان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئی ہے، اور جب بادشاہ نے اس نوجوان سے ساری کہانی سنی، اس کا ہاتھ اونچا کر کے کہا، جو رب العالمین اپنے بندوں کو 309 سال تک زندہ سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جن کے مقدر میں تھا انہیں ہدایت مل گئی، جن کے مقدر میں تھا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی۔ چند نوجوانوں نے قربانی دی، پوری قوم کو راہ راست پر اللہ نے لگا دیا۔ چند نوجوانوں نے، میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے انقلاب رحمت پہ نظر ڈالتا ہوں، ادھر اصحاب کعب کو دیکھتا ہوں، ادھر اصحاب محمد کو دیکھتا ہوں، وہ بھی ایثار و قربانی میں یکتا نظر آتے ہیں، محمد کے صحابہ بھی ایثار و قربانی میں یکتا نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ انہوں نے قربانی دے کر جس طرح کے پوری قوم کو سیدھے راستے پہ لگایا ہے، رحمت للعالمین کے صحابہ نے بھی بدر و احد، تبوک و یرموک، قادسیہ اور مدائن کے مرحلوں سے گزر کر انسانیت کو راہ راست دکھائی۔